کائنات نے قرآن کی تلاوت مکمل کی، فرشتے ملائکہ آپس میں سرگوشی کرتے ہیں، کتنا پرعظمت رسول ہے جس کا ذکر ہو رہا ہے، اور کتنے بخت والی وہ امت ہوگی جس کو یہ کلام عطا کیا جائے گا۔ رضوان کی آیت میں جو لقد آیا ہے، رضوان کی آیت میں جو لقد آیا ہے، اے مؤرخ تیری تاریخ کا رد آیا ہے۔ آج سوشل میڈیا پر، فیس بک پر کوئی اللہ یاری بیٹھ جائے، کوئی مرزا پلمبر بیٹھ جائے، تاریخ کی کتابیں سامنے رکھ کر اصحاب رسول پہ نقد کرے، طعن کرے۔ روح الامین نے عرض کی، اللہ کے رسول، میں نے آدم کو عرفات کے میدان میں آنسو بہاتے دیکھا، میں نے نوح کو کشتی میں چپو چلاتے دیکھا، میں نے ابراہیم کو نارے نمرود میں گل و گلزار دیکھا، میں نے اسماعیل کو چھری کے نیچے مسکراتا دیکھا، میں نے یوسف کو مصر کے بازاروں میں بکتے دیکھا، میں نے موسیٰ کو طور پر رب سے باتیں کرتے سنا، میں نے ایوب کو سخت بیماری میں صبر کرتے دیکھا، میں نے سلیمان کو ہوا کے دوش پر اڑتے دیکھا، میں نے عیسیٰ کو مٹی سے بنے ہوئے پرندے اڑاتے دیکھا، لیکن پیدا کرنے والے کی قسم اے محمد، آپ جیسا کسی کو نہیں دیکھا، آپ جیسا تو صرف آپ ہی کو دیکھا۔ اللہ نے کائنات کی تخلیق سے پہلے ازل میں سورہ یاسین پڑھی، فرمایا یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم تنزیل العزیز الرحیم لتنذر قوما ما انذر آباؤہم فہم غافلون۔ اس کا مفہوم دیکھیں، تھوڑا سا پس منظر ذہن میں رکھیں گے تو بڑا لطف آئے گا۔ پس منظر یہ ہے کہ ابھی کائنات بھی نہیں بنی اور وہ تلاوت کر رہا ہے۔ رب العالمین نے تلاوت فرمائی یاسین۔ یہ یاسین کون ہے؟ محمد عربی کا لقب۔ یاسین او میرے یاسین، مجھے قرآن کی حکمتوں کی قسم، میں قسم کھا کر عرش بری پر اعلان کرتا ہوں کہ آپ میرے سچے رسول ہیں۔ انک لمن المرسلین، یعنی کائنات کی تخلیق سے پہلے رسالت مصطفی کا اعلان۔ یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم۔ او میرے یاسین، تیرے قلب اطہر پر نازل ہونے والے قرآن کی قسم، میں عرش بری سے اعلان کرتا ہوں آپ میرے سچے رسول ہیں، سچے رسول ہیں۔ وَهُوَ وَالُو
رب کائنات نے قرآن کی تلاوت مکمل کی، فرشتے ملائکہ آپس میں سرگوشی کرتے ہیں، کتنا پرعظمت رسول ہے جس کا ذکر ہو رہا ہے، اور کتنے بخت والی وہ امت ہوگی جس کو یہ کلام عطا کیا جائے گا۔ بعد از تلاوت، حدیث میں بعد از تلاوت رب کائنات نے فرشتوں کو حکم دیا، میں نے تو تلاوت کر دی ہے اور اب تم اس کلام کو اپنے روشن ہاتھوں سے لوح محفوظ میں لکھ دو۔ فرمایا فی صحف مکرمۃ مرفوعۃ مطہرہ بِأَيْدِي سَفَرَا کرام برارا۔ رب نے تلاوت کی ہے، معزز فرشتوں کے روشن ہاتھوں نے کتابت کی ہے، رب نے تلاوت کی ہے، ملائکہ نے کتابت کی ہے۔ وہوا والو پھر کائنات بنائی گئی، سورج چمکایا گیا، چاند سجایا گیا، سمندر بہائے گئے، پہاڑ رکھے گئے، آدم علیہ السلام تخلیق ہوئے، نوح تشریف لائے، ابراہیم کا زمانہ گزرا، اسماعیل آئے، موسیٰ تورات لائے، داؤد زبور لائے، عیسیٰ انجیل لائے۔ سارے نبیوں اور رسولوں کے گزر جانے کے بعد، ساری کتابیں اور صحیفے نازل ہو جانے کے بعد، آمنہ کے لال محمد عربی کا مقدس دور آ گیا۔ رب العالمین نے روح الامین کو حکم دیا، وہ جو تم نے لکھا نا لوح محفوظ میں، وہ دیکھو میرا محبوب، میرا یاسین، میرا پیغمبر غار حرا میں تھوڑی سی خشک کھجوریں لیے کھڑا ہے، جبل نور کی غار حرا میں متلاشی ہے، سرگردان ہے۔ قرآن کہتا ہے وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ۔ رب العالمین نے فرمایا میرے جبریل، وہ دیکھو میرا یاسین تھوڑا سا ستو لیے ہوئے حرا کی خلوتوں میں کھڑا ہے، لوح محفوظ سے اتار اس کے قلب اطہر پر نازل کر دے، قلب رسول پر نازل کر۔ یہ آپ کو میں قرآن کی کہانی سنا رہا ہوں، یہ کیا ہے؟ قرآن کی کہانی، قرآن کی زبانی۔ جناب جبریل نے عرض کی اقرا، یہ کیا کہہ رہے تھے؟ رحمت عالم فرماتے ما انا بقاری، میں تو کوئی قاری نہیں ہوں۔ قاری صاحب سرکار دو عالم فرماتے ہیں میں تو کوئی قاری نہیں ہوں۔ جبریل کہتے ہیں اقرا، پڑھئے نا۔ رحمت عالم فرماتے ہیں ما انا بقاری، میں تو کوئی قاری نہیں ہوں۔ جبریل تیسری مرتبہ عرض کرتے ہیں اقرا، رحمت عالم نے فرمایا میں تو کوئی قاری نہیں ہوں۔ رب العالمین نے فرمایا میرے محبوب، میرے یاسین، آپ کہتے ہیں میں قاری نہیں ہوں، پڑھئے تو صحیح، آپ کے لبوں کی تلاوت کی برکت ہوگی کہ میں تیری امت میں کروڑوں قاری پیدا کرتا چلا جاؤں گا۔ آپ کہتے ہیں مانا بھی قاری، آپ پڑھئے تو صحیح۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرات قرآن شروع کی،
فرمایا اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم. رحمت عالم تلاوت فرما رہے ہیں. زبان محمد پہ قرآن کی قرات گونجی، صحابہ کے کانوں نے سماعت کی، صحابہ کے قلموں نے لکھنا شروع کر دیا. قرآن کہتا ہے فی صحف مکرمۃ مرفوعۃ مطہرہ بِأَيْدِي سَفَرَا کرام بررا. رب نے تلاوت کی تھی، فرشتوں نے لکھا. محمد نے قرات کی تو صحابہ نے لکھا. رب بھی سچا ہے، فرشتے بھی سچے ہیں، محمد بھی سچا ہے، صحابہ بھی سچے ہیں. عظمت صحابہ دیکھی. پہلی آیت الف لام میم سورہ بقرہ کی، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ. قرآن کریم کی جب اللہ نے تلاوت کی تو کلام اللہ بنا. اللہ نے جب پڑھا ازل میں تلاوت فرمائی تو کیا ہوا؟ کلام اللہ. رب العالمین نے تلاوت کی تو کلام اللہ بنا. محمد نے قرات کی تو قرآن بنا. قرآن قرات سے. اللہ نے تلاوت کی تو کلام اللہ ہوا، محمد نے قرات کی تو قرآن ہوا. صحابہ نے لکھا، کتابت کی تو کتاب بنی، کتاب بنی. اس نے پڑھا تو کلام، محمد عربی نے پڑھا تو قرآن، صحابہ نے لکھا تو کتاب. قرآن نے کہا ذالک الکتاب، ذالک الکتاب آگے لا ریب فیہ. ذالک الکلام نہیں کہا، ذالک القرآن نہیں کہا، اس لیے کہ اس کے بولنے پہ بھی کسی کو شک نہیں ہے، محمد کی قرات پہ بھی کسی کو شک نہیں ہے. وہ علام الغیوب جانتا ہے صدیوں بعد کچھ ایسے بد نصیب آئیں گے جو محمد کے صحابہ کی کتابت پر شک کریں گے. اس لیے اس نے روز ازل میں کہہ دیا ذالک الکتاب لا ریب فیہ، ذالک الکتاب لا ریب فیہ. اس کی کتابت میں کوئی شک نہیں ہے، اس کی کتابت میں کوئی شک نہیں ہے، اس کی کتابت میں. اچھا مولانا عبدالرحمن صاحب تشریف، اس کی کتابت میں کوئی شک نہیں ہے. وَهُوَ والو آدم سے لے کر عیسیٰ تک اللہ نے کسی رسول کو، کسی نبی کو اتنے وفادار، اتنے ایماندار، اتنے جانثار صحابہ نہیں دیے جتنے وفادار صحابہ محمد عربی کو دے دیے. اتنے جانثار صحابہ، اتنے وفادار صحابہ کسی کو نہیں دی. اچھا ہے بہوا والو، تونسا شریف والو، جب کسی صحابی کا نام آتا ہے تو کیا کہتے ہو؟ رضی اللہ. ایک سادہ سی بات کرتا ہوں آپ سے، سادہ سی، اتنی مشکل نہیں ہے بات. صحابی کا نام آئے تو کیا کہتے ہیں؟
لیکن میں نے قرآن کھولا تو اللہ کا انداز اور ہے. تم کہتے ہو رضی اللہ. حق تعالی شانہ نے صحابہ کے تذکرے پر فرمایا لقد رضی اللہ. پکی گل ہے. لقد کا مطلب پکی گل ہے. بالتحقیق اللہ راضی ہو گیا. لام بھی تاکید کا، قد بھی تاکید کا. ہم کہتے ہیں صرف رضی اللہ. رب کہتا ہے شک ہی نہیں ہے اس میں کہ میں محمد کے حلقے میں بیٹھنے والے صحابہ سے راضی ہوں. لقد رضی اللہ. وہ کہا میرے ایک دوست نے، اللہ اس کے قلم میں اور زور عطا فرمائے، اس نے کہا کہ یہ لقد رضی اللہ بیت رضوان کے متعلق کہ رضوان کی آیت میں جو لقد آیا ہے، رضوان کی آیت میں جو لقد آیا ہے، اے مؤرخ تیری تاریخ کا رد آیا ہے. آج سوشل میڈیا پر، فیس بک پر کوئی اللہ یاری بیٹھ جائے، کوئی مرزا پلمبر بیٹھ جائے، تاریخ کی کتابیں سامنے رکھ کر اصحاب رسول پہ نقد کرے، طعن کرے. تاریخ کے ہزاروں حوالے ردی کی ٹوکری میں پھینک دیجئے، ہمارے پاس قرآن کی آیتیں موجود ہیں. تم لوگ سناتے ہو مؤرخ کی روایات. ہاں جی، زہری نے یہ کہا، فلاں مؤرخ نے یہ کہا، فلاں نے یہ لکھا. تم لوگ سناتے ہو مؤرخ کی روایات. تم لوگ سناتے ہو مؤرخ کی روایات، اور قرآن کی آیات سناتے ہوئے ہم لوگ تعریف صحابہ کی سناتے ہوئے ہم لوگ صدیق کو سردار بناتے ہوئے ہم لوگ بس فاتح ایران کا، فاتح ایران کا، بس فاتح ایران کا دیتے ہیں حوالہ، اور شیطان کو رستے سے بھگاتے ہوئے ہم لوگ. اور ایک پیڑ کے سائے میں لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ. رب العالمین نے فرمایا میرے پیغمبر، درخت کی چھاؤں کے نیچے تیرے صحابہ نے تیرے ہاتھ پر بیعت کی. منظر مجھے اتنا اچھا لگا، میں چاہتا ہوں نیچے تیرا دست نبوت ہے، اوپر میرا دست خدا بھی ہونا چاہیے، تاکہ دنیا والوں کو پتہ چل جائے کہ صحابہ کے ہاتھ خدا اور رسول کے ہاتھوں کے درمیان ہیں، ہاتھوں کے درمیان ہیں. ایک نوعمر لڑکا، نوعمر بچہ باپ کا ہاتھ پکڑ لے، وہ راستے میں بھٹکتا نہیں ہے، گم نہیں ہوتا. اور جن صحابہ کے متعلق قرآن کہتا ہے کہ ان کے ہاتھ خدا اور رسول کے ہاتھوں کے درمیان ہیں، وہ راستہ کیسے گم کر سکتے ہیں، راہ کیسے گم کر سکتے ہیں.
دے چھوڑو جزاک اللہ جزاک اللہ اکبر. حضرت تشریف لائے ماشاءاللہ. دور حاضر کا وہ ہوا کہ دوستو دور حاضر فتنوں کا دور ہے. اپنی نسلوں کو، اپنی اولادوں کو، اپنے بچوں کو قرآن کے مدارس کے حوالے کیجئے. قرآن بچوں کے نسل نو کے عقائد کی حفاظت کرے. ایک فتنہ اصحاب رسول کو مشکوک کر رہا ہے. ایک فتنہ محمد عربی کی ختم نبوت سے بے وفائی سکھا رہا ہے. شاہ جی کہا کرتے تھے، سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ قادیانیوں کو دعوت ہدایت دیتے ہوئے کہ قادیانیوں خدا کے لیے کچھ سوچو. کس کے لیے کس کو چھوڑ رہے ہو؟ تم ایک بد شکل اور بد عقل آدمی کے لیے رحمت للعالمین کا دامن چھوڑ رہے ہو. 100 آیتیں ہیں قرآن کریم کی جو ختم نبوت پر وضاحتاً یا اشارتاً حق تعالی شانہ نے بیان فرمائی. 250 حدیثیں ختم نبوت پر ذخیرہ احادیث میں موجود ہیں. شاہ جی کہا کرتے تھے مرزا کے ماننے والوں کو چیلنج کرتے ہو. شاہ جی کہا کرتے تھے کہ اس کے لیے تو قرآن و حدیث کے دلائل کی ضرورت ہی نہیں. اس بدبخت کو کیا دلیل دینی؟ اس کے جھوٹے ہونے کے لیے، کذاب ہونے کے لیے. شاہ جی کہا کرتے تھے ایک ہی دلیل کافی ہے کہ اللہ نے جس کو بھی نبی بنا کر اور رسول بنا کر جب کسی امت کی طرف بھیجا تو وہ نبی اور رسول پوری امت میں سے سب سے زیادہ خوبصورت ہوتا ہے. ایک کو دلیل کافی ہے، ایک کو. اور شاہ جی کہا کرتے تھے مرزا قادیانی کے ماننے والوں، اور کہا کرتے تھے مرزے تو نے خود کبھی شیشہ نہیں دیکھا، آئینہ نہیں دیکھا. تیری جیسی شکل کا آدمی نبی ہو سکتا ہے؟ تیری تو آنکھوں کی الائنمنٹ بھی ٹھیک نہیں ہے، سیدھی نہیں ہے. اور فرمایا کرتے تھے کہ آؤ میں تمہیں جمال نبوت دکھاؤں، حسن رسالت دکھاؤں. نبی کیسا ہوتا ہے کہ سفید لباس پہن کر، سفید عمامہ زیب سر کر کے محمد عربی جب مکہ کی دھرتی پر چلتے تھے حسن و وقار کا یہ عالم تھا کہ دھرتی بھی قدموں کے بوسے لیتی تھی. اور پھر جھومے سید نظیم شاہ. کہ یہ مکھڑے کی تجلی یہ بیاض گردن، یہ محمد عربی کا جمال ہے، حسن ہے. اور حسن محمد بھی دلیل ختم نبوت ہے. کہ یہ مکھڑے کی تجلی یہ بیاض گردن، دل برانہ یہ چال اور بے ساختہ پن، یہ عمامہ کی سجاوٹ یہ جبین روشن، یہ قبائے عربی اور یہ نیچا دامن، کہ خدا ہے خود جمیل اور اسے جمال پسند. خدا ہے خود جمیل اور اسے جمال پسند، اسی لیے تو خدا کو ہے آمنہ کا لال پسند. وہو والو حسن محمد کا یہ عالم ہے، جمال رسالت کا یہ عالم ہے.
حدیث میں آتا ہے ایک دن خود پوچھ بیٹھے کہ تم آدم سے لے کر مجھ تک ہر زمانے کے رسول کے پاس گئے ہو، ہر زمانے کے حسین کے پاس گئے ہو، سارے رسولوں میں، سارے حسینوں میں محمد کیسا لگا؟ روح الامین نے عرض کی اللہ کے رسول، میں نے آدم کو عرفات کے میدان میں آنسو بہاتے دیکھا، میں نے نوح کو کشتی میں چپو چلاتے دیکھا، میں نے ابراہیم کو نارے نمرود میں گل و گلزار دیکھا، میں نے اسماعیل کو چھری کے نیچے مسکراتا دیکھا، میں نے یوسف کو مصر کے بازاروں میں بکتے دیکھا، میں نے موسیٰ کو طور پر رب سے باتیں کرتے سنا، میں نے ایوب کو سخت بیماری میں صبر کرتے دیکھا، میں نے سلیمان کو ہوا کے دوش پر اڑتے دیکھا، میں نے عیسیٰ کو مٹی سے بنے ہوئے پرندے اڑاتے دیکھا، لیکن پیدا کرنے والے کی قسم اے محمد آپ جیسا کسی کو نہیں دیکھا، آپ جیسا تو صرف آپ ہی کو دیکھا۔ تیرا حسن، شاہ جی نے کہا تجھے دکھاؤں نبی کیسا ہو۔ شاہ جی نے فرمایا مرزے تیری بیوی تو کہتی ہے، مرزا بشیر کی ماں، کہ میرا شوہر اتنا بد شکل اور اتنا کم عقل ہے کہ ایک دن صبح اٹھا، نظر کمزور تھی، اندھیرے میں وہ کھونٹی پر لٹکنی پر کچھ کپڑے پڑے ہوئے تھے، جلدی میں باہر نکلا تو سر پر پگڑی باندھتا تھا، پگڑی کے بجائے شلوار باندھ لی، وہ جو ازار بند یہاں سے لٹکتا ہوا دکھائی دیا تو بشیر کی ماں نے کہا مرزا صاحب سر پہ تو شلوار باندھ کے جا رہے ہیں۔ پھر احساس ہوا اور اس بات کو مرزے نے اپنی کرامت بنا کر، اپنی سادگی اور ولایت بنا کر خود نوشت سوانح میں لکھا بھی، خود لکھا کہ میں اتنا سادہ ہوں۔ میٹھے کا شوقین تھا، گڑ بہت تناول کرتا تھا، دور قدیم تھا، طہارت کے اتنے جدید ذرائع نل ٹوٹیاں وغیرہ تھی نہیں، تو طہارت کے لیے ڈھیلے بھی رکھتا تھا جیب میں، گڑ بھی رکھتا تھا، اور عقل کی کمی کا یہ عالم ہے کہ اکثر ڈھیلے تناول فرما لیتا تھا۔ اگلی بات میں نہیں کہتا۔ شاہ جی نے کہا اس عقل کا آدمی اور اس شکل کا آدمی تم اپنے ضمیر سے پوچھ کر بتاؤ کیا خدا کو نبی بنا سکتا ہے؟ تیری بیوی تو یہ کہے کہ یہ اتنا بد شکل ہے، آؤ تمہیں بتاؤں محمد عربی کی ازواج مطہرات محمد عربی کے سلیقے اور حسن کے متعلق کیا کہتی ہیں۔ مخدومۃ المسلمین ام المؤمنین حبیبہ حبیب خدا صدیقہ بنت صدیق عفیفہ کائنات سیدہ عائشہ الصدیقہ اپنے سرتاج کا سلیقہ اور وقار بیان کرتی ہیں، سلیقہ اور وقار بیان کرتی ہیں کہ لنا شمس وللآفاق شمس وشمسی خیر من شمس السماء شمس الناس تطلع بعد الفجر وشمسی طالع بعد العشاء۔ ایک وہ سورج ہے جو آسمانوں کے دامن میں چمکتا ہے،
اور ایک یہ سراج منیر ہے جو میرے حجرے میں دمکتا ہے۔ آسمان کے دامن میں چمکنے والا سورج شام کو غروب ہو جاتا ہے، لیکن جو سورج رب نے میرے حجرے میں چمکایا ہے وہ دن کو بھی طلوع رہتا ہے، راتوں کو بھی طلوع رہتا ہے۔ یہ نبی کی زوجہ ہے، اس کا بیان ہے اپنے سرتاج کے متعلق، حسن اور سلیقے کے متعلق۔ اپنی اولاد کو مدارس کے قرآن کے حوالے کیجئے، وہوا کہ دوستو فتنوں کا دور ہے، اس سے بڑا فتنہ، اس سے بڑا فتنہ دور حاضر میں کوئی نہیں ہے۔ میرا بچہ جب سکرولنگ کرتا کرتا لنڈے کے دانشور کوئی چند کتابیں سامنے رکھ کر کوئی ختم نبوت پر بات کر رہا ہے، کوئی صحابہ پر تنقید کر رہا ہے، چونکہ بچہ خالی ذہن ہوتا ہے، نوجوان وہ ان فتنوں کا شکار ہو جاتا ہے۔ اگر وہ علماء کی صحبت میں بیٹھا ہو، قرآن کے قریب ہو، تو قرآن اسے ختم نبوت کا بھی وفادار بنائے، صحابہ کا بھی غلام بنائے اور پکا توحید والا موحد بنائے۔ ایک ہی حل ہے فتنوں کے اس دور میں۔ کچھ لوگ توحید کو داغدار کر رہے ہیں، کچھ لوگ نوجوان نسل کو ختم نبوت کے بارے میں بہکا رہے ہیں، کچھ لوگ اصحاب رسول کے کیریکٹر کو مشکوک بنانا چاہتے ہیں۔ ان سارے فتنوں کا حل ایک ہی ہے کہ بچوں کو قرآن کے حوالے کریں۔ قرآن خود کہتا ہے اگر تم مجھے قائم کر دو، مجھ پر ایمان لاؤ، خدا سے ڈرو، تو اللہ فرماتا ہے میں تم پر آسمان سے بھی برکتوں کے دروازے کھول دوں، زمین سے بھی رزق اگاؤں۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَلَوْ أَنَّهُمْ أَقَامُوا التَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِمْ مِّن رَّبِّهِمْ لَأَكَلُوا مِن فَوْقِهِمْ وَمِن تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ۔ آسمان بھی موتی برسائے، زمین بھی رزق کے خزانے اگلے، اگر تم قرآن والوں کی خدمت کرو، اگر تم قرآنی نظام کو قائم کرو۔ لاس اینجلس میں آگ لگی، 1.5 منٹ میں امریکہ کا ایک بڑا شہر، روشنیوں کا شہر جہاں ہالی ووڈ ہے، یہ بڑے بڑے بدکار لوگ فنکار کہتے ہیں، میں بدکار کہتا ہوں۔ جہاں یہ بڑے بڑے بدکار رہائش پذیر ہیں، آگ لگنے سے چند دن قبل رپورٹ میں آیا، چند دن قبل بڑی ان کی سیلیبریٹیز جمع ہوئی، بڑے بڑے انگارے جہنم کے جمع، انہیں سٹار کہتے ہیں، سٹار، ستارے۔ یاد رکھیں یہ سٹار اور ستارے کا کنسپٹ اور تصور میرا ہے، میرے آقا کا ہے۔ کیا کہا؟ فرمایا اصحابی کالنجوم، صحابہ ستارے۔ ستارے کون ہیں؟ ستارے بھی رشک کرنے لگے اپنی قسمت پر کہ ہمیں صحابہ جیسے کر دیں۔ بڑی کمال بات کہی اس نے کہا کہ اپنی عزت افزائی پہ ستارے بھی گئے جھوم، اپنی عزت افزائی پہ ستارے بھی گئے جھوم، جب نبی نے فرمایا اصحابی کالنجوم۔ ان کو ستارے نہ کہا کرو، یہ انگارے، یہ جہنم کے، یہ سٹار نہیں ہے، یہ سٹار اصحاب رسول ہے۔ یہ میں اپنے نوجوان، یہ آپ بوڑھوں کی شاید لینگویج نہیں ہے، یہ نوجوان سمجھ رہا ہے میں کیا کہہ رہا ہوں۔ یہ انگارے جمع ہوئے لاس اینجلس میں آگ لگنے سے کچھ دن قبل، بڑی تقریب ہوئی، ایوارڈ دیے گئے،
ایوارڈ جب مل رہے تھے، میں بڑی آپ کو ایک دلچسپ بات بتا رہا ہوں، یقین جانیے، جب ایوارڈ مل رہے تھے، ایوارڈ لے کر ہر انگارہ، ہر بدکار، ہر فنکار اپنے خیالات کا اظہار کہتا۔ جی آج کے اس تاریخی موقع پر ایوارڈ لیتے ہوئے میں شکریہ ادا کرنا چاہوں گا اپنی گرل فرینڈ کا یا بوائے فرینڈ کا، اپنی بیوی کا، اپنے پروڈیوسر کا، ڈائریکٹر کا۔ جب ساری تقریب ختم ہوئی تو میزبان نے ایک بڑا عجیب جملہ کہا جو عرش بری پہ پسند نہیں کیا گیا۔ اس نے کہا اس تقریب میں خوشی کی بات یہ ہے کہ ہر ایک نے کہا تھینکس گرل فرینڈ، تھینکس پروڈیوسر، تھینکس ڈائریکٹر، تھینکس فلاں، تھینکس فلاں، فلاں کا شکریہ۔ کسی نے تھینکس گاڈ نہیں کہا۔ ہم نے اپنی معاشروں سے، شہروں سے گاڈ کو نکال دیا۔ باہر نکلے آگ لگی ہوئی تھی، یقین جانیے اگلے دن آگ لگی ہوئی تھی، اور پتہ نہیں لگی کیسے، سارا شہر جل گیا۔ اور پھر وہی رو رہے تھے، دنیا بھر کے میڈیا نے دکھایا، وہی فنکار رو رہے تھے۔ ٹرمپ نے تو صدارت کا حلف اٹھاتا ہی پہلے ہی چرچ کا رخ کیا، ایک نے مسجد کا رخ کیا، مولوی کو بھی بلایا، پادری کو بھی بلایا، پنڈت کو بھی بلایا، کہا ہم مذہب کو مانتے ہیں، مذہب کا انکار ہمارے بارے میں نہیں ہے۔ کچھ لوگ فتنوں کے اس دور میں خدا کے وجود کے بھی منکر ہیں۔ اب اس الہاد سے اگر اپنی نسل کو بچانا چاہتے ہو تو قرآن کے قریب کیجئے، دینی تعلیم۔ اور میں آخری بات کہوں وہ ہوا کہ دوستو، قرآن، مدرسہ، عالم دین، پیر صاحب آپ کے بچے کو توحید کا بھی وفادار بنائے گا، سنت کا بھی وفادار بنائے گا، ختم نبوت کا بھی مجاہد بنائے گا، اصحاب رسول کی ناموس کا بھی پہرے دار بنائے گا، 5 وقت کا نمازی بنائے گا۔ اور سب سے بڑی بات آپ کے لیے یہ ہے کہ آپ کی اولاد کو آپ کا وفادار بھی بنائے گا۔ میں نے وہ منظر بھی دیکھے یہاں بکھر میں، مردان میں، دین سے دور بچوں نے ماں باپ کو قتل کیا، نوجوانوں نے ماں باپ کو شوٹ کیا۔ اگر وہ قرآن پڑھتے تو انہیں ماں کی عظمت کا پتہ ہوتا، باپ کی عظمت کا۔ رحمت عالم نے فرمایا جس نے ماں کا دل دکھایا، جس نے باپ کو رلایا، اس کی شب قدر میں بھی، شب برات میں بھی مغفرت نہیں ہوگی۔ قرآن آپ کے بچوں کو آپ کا وفادار بناتا ہے۔ ایک شخص آیا نوجوان اللہ کے رسول کی خدمت میں، اس کے ساتھ ایک بوڑھا بابا تھا۔ رحمت عالم نے نوجوان سے پوچھا یہ بوڑھا کون ہے؟ اس نے عرض کی اللہ کے رسول میرے ابا جی ہیں، میرے والد ہیں۔ رحمت عالم نے نصیحت فرمائی اگر یہ بوڑھا تیرا باپ ہے تو کبھی لا تمشی امامہ، کبھی اس کے آگے نہ چلنا، کبھی مجلس میں اس کے بیٹھنے سے پہلے نہ بیٹھنا، لا تدعو لاسمہ، کبھی نام لے کر اس کو بوڑھا کہہ کر نہ بلانا، کبھی اپنا دامن چادر اس طرح نہ جھاڑنا کہ گرد اور خاک والدین پہ جا پڑے۔